تبيان القرآن. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ کی ہم نے 3 آیات پڑھ لی ہیں. آج انشاءاللہ آیت نمبر 4 اور 5 پڑھیں گے. واو اور الذین، وہ لوگ، یؤمنون، وہ سب، ایمان لائے، بھی ساتھ، ما جو، انزل نازل کیا گیا، الا طرف کا آپ کے. یہ الی کا 2 لفظوں میں ہے، الا طرف کا آپ کے. واو اور ما جو، انزل نازل کیا گیا، من سے، قبل کا آپ سے. واو اور بی ساتھ، الآخرتی آخرت، ہم وہ، یوقنون وہ سب یقین رکھتے ہیں، والذین یؤمنون اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ سب یقین رکھتے ہیں. اولئک یہ لوگ، علی پر، ہدن ہدایت، من سے، رب ہم ان کے. واو اور اولئک یہی، ہم وہ، المفلحون فلاح پانے والے ہیں. اولئک علی ہدی من ربہم یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. واولئک اور یہی لوگ، ہم المفلحون وہی فلاح پانے والے ہیں. والذین یؤمنون اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ سب یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ہدی من ربہم یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون اور یہی فلاح پانے والے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، جو آپ سے پہلے اتارا گیا. یہاں پر سورۃ البقرہ کی شروع سے سب سے پہلے تو کتاب اللہ کا ذکر ہوا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے. اب آگے اللہ رب العزت متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ وہ متقین کون ہیں، بالغیب غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے رزق دیا ہے اور ان میں سے خرچ کرتے ہیں. آگے بھی متقین کی صفات بیان کر رہے ہیں اللہ رب العزت کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی اس قرآن کریم پر. وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو پہلے جو نازل کی گئی ان سے مراد تمام کتب اور صحائف اللہ رب العزت کی طرف سے جو کہ نازل کی گئی ہیں ان پر ایمان ہے. تو پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے
کہ جو کتابیں انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں وہ سب سچی ہیں، لیکن وہ اب اپنی اصل شکل میں دنیا میں پائی نہیں جاتی، اور اب ان پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب عمل صرف قرآن اور اس کی تشریح نبوی حدیث پر ہی کیا جائے گا۔ اور اس بات سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ وحی اور رسالت کا سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر وحی نازل ہونے والی ہوتی تو اس پر بھی ایمان لانے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور فرماتا۔ یعنی اس آیت سے ہمیں مسئلہ ختم نبوت پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پر اور اس سے پہلے، یہ اللہ رب العزت کے قرآن کے کرشمے کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن سے پہلی کتابوں پر ذکر کیا کہ ان پر ایمان لاؤ۔ آنے والی جو کتابیں ہیں، آنے والی اگر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایمان لانے کا ذکر کرتے، لیکن اللہ رب العزت نے ذکر نہیں کیا۔ جیسے تورات، زبور اور انجیل اور دیگر صحائف جو ہیں ان کے اندر یہ بات ہوا کرتی تھی کہ آخری پیغمبر آئیں گے، اس کے بعد بھی پیغمبر آئیں گے، لیکن یہاں پر کسی آگے پیغمبر آنے کا ذکر نہیں ہوا۔ اس لیے مسئلہ ختم نبوت بھی اسی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ جو ہے یہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، آخرت کے قائم ہونے پر بھی، یوم محشر پر بھی، جنت اور جہنم پر بھی، اور اسی طرح سزا اور جزا پر بھی۔ تو روز قیامت، آخرت اور حشر، ان پر بھی یہ ایمان رکھتے ہیں، یہ متقین کی صفات ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہی لوگ جو ہیں یہ ہدایت پر ہیں اپنی رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو فلاح اور کامیابی انہی لوگوں کے مقدر میں ہے۔ تو یہ ان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے جو ایمان لانے کے بعد تقوی اور عمل اور عقیدہ صحیحہ کا اہتمام کرتے ہیں، متقی بنتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اور عقیدہ صحیح کا اہتمام کرتے ہیں، صحیح عقیدے کو سمجھتے ہیں۔ تو عقیدہ جو ہے اس کی انشاءاللہ پھر سے اگر وقت ملا تو میں پھر سے اس کی مختصر وضاحت کروں گا، پہلے بھی کر چکا ہوں، تو جب بھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں پھر دوبارہ انشاءاللہ عقیدہ کا بیان کروں گا، اس کی وضاحت کروں گا۔ تو بہرحال محض زبان سے اظہار ایمان کو کافی نہیں سمجھتے۔ کامیابی سے مراد آخرت میں اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی رحمت اور اس کی مغفرت کا حصول ہے، اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوشحالی اور اسی طرح سعادت، خوشی اور کامرانی جو ہے وہ مل جائے تو سبحان اللہ۔ ورنہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کا تذکرہ فرما رہا ہے جو صرف کافر ہی نہیں بلکہ اس کے کفر اور عناد اس حد تک کہہ لیں کہ انتہا کو پہنچ گئے کہ جس کے بعد اس سے خیر اور قبول اسلام کی توقع کی ہی نہیں جا سکتی کہ وہ اب کوئی خیر کا کام کریں گے یا دین اسلام کو قبول کر کے دین اسلام میں لوٹ آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پہلے گروہ کا ذکر کیا ہے، اور وہ گروہ کون ہے؟ وہ متقین کا گروہ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ جیسا کہ سوال کیا گیا تھا ایک صحابی سے کہ تقوی کیا ہے، میرے ذہن میں وہ صحابی موجود نہیں ہے، تو غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال کیا تھا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے یہ بات بتلائی تھی کہ انسان جس طرح ایک جھاڑی دار پگڈنڈی سے گزر رہا ہوتا ہے اور وہاں سے اپنے کپڑوں کو اس طرح اٹھا کر چل رہا ہوتا ہے کہ کہیں
جھاڑیوں میں اس کے کپڑے جو ہیں وہ کانٹوں میں اس کے کپڑے پھنس کر پھٹ نہ جائیں، اسی طرح گناہوں سے بچ کر اس زندگی کو بسر کرنا یہ تقویٰ ہے۔ جب انسان تقویٰ سے بچے گا، عمل صالح کرے گا، اور جب عمل صالح کرے گا تو اس کا عقیدہ جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوگا، اور کل قیامت کے دن وہ اعمال اس کے لیے نجات کا ذریعہ اور جنت کے دخول کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کل ہم انشاءاللہ آگے جو دوسرا گروہ ہے اس کا تذکرہ جو اللہ رب العزت نے کیا وہ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔